الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ ہم پڑھے سورہ البقرہ، ہم آیت نمبر 83 یعنی 83 تک پڑھ چکے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں ہم اللہ کا نام دے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کے لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں، آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے
بعد پے در پہ رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی، پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا تو کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا، اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا تھا کہ بنی اسرائیل نے کس طرح سے جو ہے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ہاتھوں کا جو یہ لکھا ہوا ہے، یعنی وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانیاں لینا چاہتے تھے، اور کیونکہ وہ احکامات جو تھوڑے سخت تھے جن پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل تھا، کہ جس طرح کی سزائیں جو ان کی کتابوں میں دی گئی تھیں، شریعت کی ایک حدود مقرر کی گئی تھی، وہ سزائیں جب دی جاتی تھیں تو پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ ان سزاؤں سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر لی۔ جو احکامات سخت لگے ان کو بدل ڈالا، جن پر عمل نہیں کر سکتے تھے ان کو بدل ڈالا، اور زیادہ تر یہ جو تھے تبدیلیاں کرنے والے کون تھے؟ اس زمانے کے یا تو علماء تھے یا پھر اس زمانے کے حکمران تھے جو بادشاہت کرنے والے تھے۔ لازمی سی بات ہے اگر وہ بھی اس کتاب پر عمل کرتے ہیں تو ان کو پورا عمل کرنا پڑتا ہے، تو پھر انہوں نے علماءوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور ان سے جو ہے وہ تبدیلیاں کروائی۔ کچھ علماءوں نے خود بھی کر لی، کیونکہ وہ خود عمل نہیں کر رہے تھے تو لوگوں کو اس کے سامنے نہیں کھولتے تھے، کتاب میں یہ درج ہے، اللہ کی کتاب میں یہ جو ہے معاملہ اس طرح سے ہے، اس کی سزا اس طرح سے ہے، یہ حکم اس طرح سے، کیونکہ وہ خود عمل نہیں کر رہے تھے۔ جب خود عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بتاتے تو لوگ تو ضرور سوال کرتے کہ آپ عالم ہیں، آپ عمل نہیں کرتے تو آپ ہمیں کس طرح سے یہ حکم دے سکتے ہیں یا کس طرح سے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ تم یہ کرو۔ بالکل اسی طرح اگر میں کسی چیز پر عمل نہیں کر رہی تو میں کسی اور کو اس کو حکم نہیں دے سکتی ہوں کہ اللہ نے قرآن میں یہ لکھا ہے تم بھی عمل کرو، میں خود تو کر نہیں رہی ہوں، تو میں دوسروں کو کس طرح سے حکم دے سکتی ہوں؟ نہیں دے سکتی ہوں۔ تو اسی طرح سے وہ جو ہے ان لوگوں نے کتابوں میں تبدیلیاں کی کیونکہ وہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو انہوں نے خود کتابوں کو تبدیل کر کے لکھ لیا ہے نا، ان کی ہاتھوں کا لکھا ہوا ان کی تباہی کا سبب بنے گا، اور ان کے لیے یہ کمائی جو اس سے کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں تھوڑے دنوں کی جو آسائش اختیار کر رہے ہیں یا آسانیاں اختیار کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے موجب ہلاکت ہوگی۔ اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھے کیا انہوں نے اللہ سے کوئی عہد لیا تھا کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، وہ تو جنت میں ہی جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی بات ڈالتے ہو جس کا اللہ نے کوئی عہد نہیں کیا، جس کے متعلق تمہیں کچھ علم بھی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اپنی بدی کے چکر میں پڑا رہے گا، بدی جو کمائے گا اس کو اس کی سزا ملے گی، جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ جنت میں رکھیں گے، وہ جنتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اسرائیل کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے یاد کرو کہ پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم و مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم نے سے سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ مسلمان ان آیتوں کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک کریں، اپنا محاسبہ کریں ہم سب۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آج جو ہم نے پڑھا، پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، یہ ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے۔ تم مسلمانوں پر ایک دوسرے کی جان مال حرام ہے، ایک دوسرے کی جان مال عزت پر حملہ کرنا حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بھی یہ عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا یعنی لڑائی جھگڑا کر کے ان کو گھر سے نکال کر ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا، ان کے ملک پر قبضہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی منع کیا تھا اور یہ ہمارے لیے بھی منع ہے۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے گھر کرتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں کے گھر سے نکالنا سرے سے تمہارے پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں جو بتا رہے ہیں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو مدینہ کی آمد سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی مدینہ کے اطراف میں جو یہودی قبیلے آباد تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے ہمسایہ عرب قبیلوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کے تعلقات قائم کیے تھے۔ وہ کس طرح سے کہ ایک یہودی قبیلہ جو تھا
اس نے اوس کے ساتھ جو اپنے تعلقات قائم کیے تھے دوستی کے، اور دوسرے جو یہودی قبیلے تھے انہوں نے خزرج کے ساتھ جو ہے اپنے دوستی کے تعلقات قائم کیے تھے، جبکہ یہ ایک عرب قبیلہ دوسرے قبیلے سے جو ہے، کیونکہ اوس اور خزرج کے درمیان بہت لمبے عرصے تک آپس میں جنگیں چلتی رہیں، آپس میں لڑائیاں چلتی رہیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا، ایک یہودی قبیلے نے اوس کو اپنا جو ہے وہ بنا لیا تھا، دوست بنا لیا تھا، اور دوسرے یہودی قبیلے نے خزرج کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اب کیا ہوتا تھا، جب اوس اور خزرج کے آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو جو یہودی قبیلے اوس کے دوست تھے وہ ان کا ساتھ دیتے تھے، جو یہودی قبیلے خزرج کے دوست تھے وہ ان کا ساتھ دیتے تھے، یعنی اب لڑائی میں اس طرح شریک ہوتے تھے کہ اپنے اپنے عرب قبیلوں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ یہودی جو کہ اوس کے ساتھ تھے، وہ یہودی جو کہ خزرج کے ساتھ تھے، جب ان میں دونوں میں سے کوئی بھی ایک قبیلہ غالب آتا، یعنی اوس کو فتح نصیب ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، خزرج کے لوگوں کو جو ہے وہ پکڑ کر قیدی بنانا شروع کیا، تو اس میں وہ قیدی بھی ہوتے تھے جو کہ یہودی قبیلوں کے لوگ ہوتے تھے، اور پھر اگر خزرج کو فتح نصیب ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، اوس کے جو لوگ پکڑے ہوئے آتے تھے ان کو پکڑ لیتے تھے، قیدی بنا لیتے تھے، تو ان میں وہ یہودی قبیلہ بھی ہوتا تھا، اس کے بھی لوگ ہوتے تھے جو کہ اوس کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا تھا کہ یہ لوگ آپس میں ہی ان عرب قبیلوں کا ساتھ دے کر ان کی دوستی میں پڑھ کر اپنے ہی لوگوں کو پکڑتے تھے، اپنے ہی لوگوں کو قیدی بناتے تھے، اپنے ہی لوگوں کو ایک دوسرے کے گھروں سے نکال دیتے تھے اور ان پر ظلم اور زیادتی کرتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف جتھے بندیاں کرتے تھے۔ یعنی اب وہ اپنے اپنے عرب قبیلوں کا ساتھ دیتے تھے تو کیا ہوتا تھا، پھر وہ لوگ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جتھے بندیاں کرتے تھے، یعنی ان کے ہاتھ مضبوط کرتے تھے، عرب قبیلوں کے ہاتھ مضبوط کرتے تھے، عرب قبیلوں کا ساتھ دیتے تھے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ پھر تم فدیے کا لین دین کرتے تھے۔ اب جب قیدی پکڑے ہوئے آتے تھے تو پھر فدیہ جو ہے وہ لے کر ان کی جان چھڑائی جاتی تھی، یہ لوگ ان سے فدیہ لیتے تھے، تو جن کے رشتہ دار تھے یہودی وہ اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ دیتے تھے، وہ فدیہ لے کر پھر ان کو جو ہے چھوڑا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی صرف تم پر حرام تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فدیہ لینے اور اس کا جو ہے حکم ان کی کتابوں میں بھی تھا کہ جنگی قیدی تمہارے پاس پکڑے ہوئے آئیں تو فدیہ لے کر انہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہی تم پر حرام تھی کہ تم اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالو، ان کو قید کرو، ان کے خلاف لڑائی جھگڑا کرو، ان کے خلاف جتھے بندیاں کرو، دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی قوم کے ساتھ تم جو ہے گروہ بندی کرو، ان کے خلاف جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑے میں شریک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ تمہارے لیے تو یہی حرام تھا کہ تم ان کو ان کے گھروں سے نکالتے، یہ تم پر حرام تھا، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یعنی تم کتاب کے ایک حصے پر تو ایمان لاتے ہو، یعنی فدیے کا لین دین جو اس کو تم جائز قرار دیتے ہو، اس کو لینا جو اور فدیہ دے کر اپنے ساتھیوں کو چھڑانا، اپنے رشتہ داروں کو چھڑانا، یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دینا، اس کو تو تم جائز قرار دیتے ہو، لیکن جو اللہ نے حرام کیا ہے اس پر تم عمل نہیں کرتے ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حرام کیا کہ تم اپنے ہی قبیلے، اپنے ہی قوم کے لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو جو کہ یہودی تھے، اور تم ان کے خلاف ہی لڑائیاں کرو، ان کے خلاف جتھے بندیاں کرو، ان کے گھروں سے بے گھر کرو، ان کو قیدی بناؤ، ان کو جو ہے قتل کرو، یہ سب کچھ تو حرام کیا تھا کہ تم ایک قوم کے ہوتے ہوئے ایک جو ہے پیغمبر کو ماننے والے، ایک کتاب پر عمل کرنے والے، ایک کتاب کو ماننے والے، عمل تو خیر وہ اتنا نہیں کرتے تھے لیکن ایک کتاب کو ماننے والے، تو تم آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے جتھے بندیاں کرتے ہو، ایک دوسرے پر یہ ظلم کرتے ہو؟ تو اس کا مطلب ہے تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ ایمان اس بات پر لاتے ہو کہ ہاں فدیے کا لین دین تو جائز ہے، لیکن اس بات پر عمل نہیں کرتے ہو کہ تمہیں تو اپنی قوم کے خلاف لڑنا ہی نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل خوار ہو کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کتاب کے ساتھ اس طرح سے مذاق کرتے ہو۔ کیا مذاق کرتے ہو؟ کہ کچھ باتوں کو تم مانتے ہو اور کچھ باتوں کو نہیں مانتے ہو، جو تمہارے فیور میں جاتی ہیں، جو تمہارے حق میں جاتی ہیں، جن پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہے، جن پہ تمہیں نفع ملتا ہے، تم اس پر تو عمل کر لیتے ہو، لیکن جو معاملات اور جو احکامات تمہیں سخت لگتے ہیں، جن پر عمل کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے، تم انہیں چھوڑ دیتے ہو، ان پر تو عمل ہی نہیں کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ایسے لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ یعنی قرآن پر اور اللہ کی کتابوں پر پورا عمل کرنا ہے، کچھ پر عمل کرنا ہے، کچھ کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں کہ آخرت میں ان کو جو ہے عذاب کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔
اتنا شدید ترین عذاب ہوگا کہ قرآن کی یا اللہ کی کتابوں پر کسی پر عمل کرنا اور کسی کو چھوڑ دینا۔ اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی تم کر رہے ہو اللہ تو تمہاری کسی بھی حرکت سے بے خبر نہیں ہے، کسی بھی حرکت سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آخرت بیچ دی اور دنیا کی زندگی خرید لی۔ دنیا کی زندگی کتنے دن ہوگی، کتنے سال ہوگی؟ یہاں پر آرام اور آسائش اور یہاں پر اللہ کی جو ہے وہ شدید احکامات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان پر عمل نہ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر لی اور کتاب کے کچھ حصوں پر عمل کرتے جو آسان ہیں۔ ہمیں جس طرح ہمیں نماز پڑھنی ہے چلو پڑھ لی، روزے رکھ لیے چلو رکھ لیے، صدقہ زکوٰۃ خیرات کر لیا۔ لیکن جہاں پر جو سزائیں آتی ہیں کہ تم نے اگر یہ غلط کام کیا جو کہ حرام ہیں وہ کیا، حرام اور حلال کے معاملے میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ پھر جہاں شدید قسم کی جو سزائیں آتی ہیں کہ جو چوری کرے اور چوری اس پر جو ہے وہ جرم ثابت ہو جائے، اور چوری کا جو ہے وہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی نے 10 روپے چرا لیے تو ہاتھ کاٹ دو، کسی نے 1 روٹی چرا لی تو ہاتھ کاٹ دو، نہیں، وہ بھی ایک مقرر جو ہوتی ہے سزا اس کے لیے کہ چوری کتنی مالیت کی گئی ہے اس کے حساب سے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں وہ رائج نہیں ہے، خاص طور پہ ہمارے ملکوں میں تو وہ رائج نہیں ہے۔ ہاں عرب ممالک میں، سعودی عرب وغیرہ میں تو پھر بھی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ جس نے قتل کیا اس کی گردن اڑا دی جائے جرم ثابت ہونے پر، جو زنا کرے اس کو اس طرح کی سزا دی جائے، کوڑے مارے جائیں۔ تو یہ سزائیں جو ہے ہم بھی نہیں اس پر عمل کرتے، ہمارے ملک میں بھی اس بات پر عمل نہیں ہوتا ہے، اور بہت سارے گناہ گار جو ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں، اور بعض اوقات بے گناہ مارے جاتے ہیں اور جو گناہ گار ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو کہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے خرید لیا، اپنی آخرت کو بیچ دیا، یعنی پورے کا پورا اس قرآن پر یا اپنی کتابوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور نہ ہی انہیں اللہ کی طرف سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ ان کی سزا میں اللہ تعالیٰ کمی نہیں کریں گے، نہ ہی ان کو کوئی مدد ملے گی کہ اس دن ان کو کوئی اللہ کی سزا سے بچا سکے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اس دن، جس دن کے ہم اپنے سامنے اللہ رب العالمین کے سامنے ہم حاضر ہوں گے، اپنی آنکھوں سے جہنت اور جہنم کو دیکھیں گے۔ وہ دن بڑا سخت ہوگا، اس دن کی سزا سے بچنے کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ اس دنیا میں ہی کرنا ہے، اور وہ کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس قرآن کی روشنی میں اپنے آپ کا اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو جانچنا ہے، اور پھر اس پر پورا عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوششیں پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری سعی اور جد و جہد پسند ہے۔ جب ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں عمل کرنا ہے، جب ہم نیت بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا کریں گے، اللہ ہماری مدد بھی فرمائیں گے۔ اور یہ جو بھی ہم نے پڑھا یہ یہودیوں کے بارے میں کہ اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالنا، یہ آج ہمارے ملک میں بھی تو یہی کچھ ہو رہا ہے نا۔ ہمارے ملک میں مسلمان کو قتل کر رہا ہے، اور بہت تو ایسے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ ان کا جرم کیا ہے، گولیاں مار دی جاتی ہیں، لوٹ مار لگی ہوئی ہے، اور پھر لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، ان کو ان کے حق سے ان کے گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ اتنا ظلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر تو ہمیں بنی اسرائیل کا بتا رہے ہیں نا، لیکن ہم اسی کی روشنی میں اگر جانچیں تو آج ہم مسلمان بھی وہی کچھ کر رہے، وہی کچھ جو کہ وہ کر رہے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم یہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان تو ایک دوسرے کا ساتھ بھی نہیں دیتے۔ جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان ممالک جو ہیں وہ کہاں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم ان مسلمانوں کو آزادی دلائیں جو کہ اس وقت بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ کافی علاقے ایسے ہیں دنیا میں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ہم میں سے مسلمان ممالک جو ہیں، جن کو اللہ نے اقتدار بخشا، جن کو اللہ تعالیٰ نے عروج بھی دیا ہے، وہ آپس میں جمع ہو کر، یونائٹ ہو کر کیوں نہیں ان مسلمانوں کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ ہم آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ ٹھیک ہے انڈیویجولی ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، لیکن ہمارے مسلمان حکمرانوں پر تو یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے مسلمان جو ہے بھائی ہیں، ہماری جو مسلمان قوم ہے جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ صرف آواز ہی نہیں اٹھائیں بلکہ ان کے خلاف جو ہے ان کو ساتھ دینے کے لیے ہمیں عملی جد و جہد بھی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جس دنیا میں جو ہے اللہ کے احکامات کو بدل دیتے ہیں، اپنے آخرت کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی سزا میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، نہ انہیں کوئی مدد ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی ہیں جن کے ماننے والے یہودی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی تھی، یہودی جو ہیں وہ تورات کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے کتاب دی یعنی تورات دی، اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی پے در پہ رسول بھیجے، یہاں تک کہ آخرکار عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ آخری پیغمبر تھے۔ آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزاتی طور پر پیدا کیا، وہ ایک لوگوں کے لیے معجزہ تھا، لیکن اس کو بھی انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا، حضرت مریم علیہ السلام پر جو ہے تہمتیں لگائیں کہ یہ تو پاکی ایک اچھے گھر کی خاتون تھی، اس نے کیسے ایسا بدی کا کام کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی دی کہ وہ ابھی گود میں ہی تھے، ابھی پیدائشی بچے تھے، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو گویائی دی اور انہوں نے گواہی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سے گواہی دلوائی اللہ نے جبکہ وہ ابھی گود میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب لوگ تم سے سوال کریں تو تم خاموش رہنا، کوئی جواب مت دینا، یہ بچہ خود اپنی شہادت دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے تھے، بہت ساری روشن نشانیاں دی تھی اور روح پاک سے اس کی مدد کی تھی، یعنی روح پاک ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے بتایا جاتا ہے، مفسرین جو ہے روح پاک جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کا یہ تذکرہ ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے روح الامین کے نام سے بھی پکارا ہے کہ وہ جو امانت دار روح ہے، جو اللہ کی وحی اپنے پیغمبروں کے پاس لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے مدد دی، یعنی ان کے ذریعے وحی حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کے ذریعے اللہ کے احکامات لاتے تھے، اور ان کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ انجیل۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انجیل دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی روشن نشانیاں دی تھی کہ ان کو معجزات دیے تھے کہ وہ جو پیدائشی اندھا یا کوڑی ہوتا تھا اس کو اللہ کے حکم سے صحت مند کر دیتے تھے، وہ صحت مند ہو جاتا تھا۔ کسی مردے کو اللہ کے حکم سے ہی دوبارہ زندہ کر دیتے تھے۔ ایک مٹی کا پتلا بناتے تھے کسی پرندے کا، اس میں پھونک مارتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا تھا کہ وہ بتا سکتے تھے لوگوں کو کہ تمہارے گھر میں کیا ہے جو تم کھاتے ہو، کیا ہے جو تم ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، یعنی جمع کر کے رکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ایسی نشانیاں، ایسے ایسے معجزات دیے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا تھا؟ اس کے باوجود یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا اور حضرت عیسیٰ کے قتل کے منصوبے بنائے۔ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے چند لوگ تھے، مشکل سے کوئی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ شاید 12-13 لوگ تھے جنہوں نے ان کو جو قبول کیا، ایمان قبول کیا، ان پر ایمان لائے، اور ان کو کہا جاتا ہے حواری، جو ان کو ماننے والے تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے پاس پے در پہ پیغمبر بھیجے، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت پیغمبر آئے، اور پھر تمہارا یہ کیا رنگ ڈھنگ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، اللہ کے احکامات لے کر آیا، اس میں وہ احکامات تمہارے نفس کے خلاف تھے، تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھے، یعنی تم ان پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تم چاہتے تھے کہ جو ہم کرنا چاہتے اللہ ویسے احکامات دے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کا حکم ہو کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ہم کریں، اللہ ہمیں چھوٹ دے دے، ہم جو بھی کرنا چاہیں کریں، اس دنیا میں بھی جو کرنا چاہیں کریں، اور پھر آخرت میں جنت بھی ہماری۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہے کہ ہماری خواہشات نفس کے مطابق ہی ہو۔ اگر ہم ایک مثال لے کے اگر ہم جب بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں، بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، 1 سال پورا مکمل ہوتا ہے، وہ ایک فائنل امتحان دیتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے نا کہ اس بچے نے کیا کارکردگی دکھائی، اور اسی کارکردگی کی بنا پر جو ہے اس نے امتحان دیا تھا، اس میں اس کو کتنے مارکس ملے، کیا وہ فیل ہو گیا، کیا وہ پاس ہو گیا، کیا وہ A1 گریڈ آ گیا، کیا وہ A گریڈ آیا، کیا B C D کون سا گریڈ آیا، وہ سب پھر اس کی قابلیت کی بنیاد پر۔ تو اس دنیا میں بھی اللہ نے جب ہم انسانوں کو تخلیق کیا، یہاں پر بھیجا، تو ہم سب انسان جو ہیں ہر بات میں مختلف ہیں۔ کسی کے اندر اللہ نے زیادہ قوت طاقت رکھی ہے، کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے زیادہ صبر رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا، قابو کرنے کا جو ہے ہمیں ہنر بھی دیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں نا کہ ہر انسان کی جد و جہد ہے وہ مختلف ہے، اور ہر انسان کی جد و جہد جتنی ہوگی اس کا اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے خلوص کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیت کیا تھی کچھ عمل کرنے کی، کیسا نیت کرنے کی، عمل کرنے کی اس کی نیت تھی، کتنا اس میں خلوص تھا، کتنا اس میں ایمان تھا، کتنا وہ اللہ پر پختہ یقین رکھتا تھا، اسی بنیاد پر جو ہے اس کو جو ہے آخرت ملے گی، آخرت میں اس کو سزا یا جزا ملے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہاری خواہش نفس کے خلاف، یعنی ایسے اللہ کے احکامات نازل ہوتے تھے جن پر تم عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، تو پھر تم کیا کرتے تھے؟
تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی اور کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کر ڈالا۔ جب رسول اور پیغمبر اللہ کے احکامات تمہارے پاس لے کر آتے تھے جن کو ماننے کو تمہارا دل تیار نہیں ہوتا تھا، تو تم کیا کرتے تھے کہ تم اس کے مقابلے میں سرکشی کرتے تھے، یعنی رسولوں اور پیغمبروں کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے مقابلے میں ضد بازی کرتے تھے، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے، اور تم کسی پیغمبر کو تم لوگوں نے جھٹلا دیا، یعنی مانا نہیں اسے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اسے نہیں جھٹلایا، اس کی جو اللہ نے احکامات نازل کیے تھے انہیں تم نے نہیں مانا، اور کسی پیغمبر کو تم نے قتل بھی کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کے منصوبے بنائے، اور پھر یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور پیغمبروں کو بھی قتل کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، صرف کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، یعنی ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، کورڈ ہے، ہمارے دلوں پر تمہاری باتوں کو اثر نہیں ہوتا، پیغمبروں کی بات کا، اللہ کی آیات کا ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے دل محفوظ ہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم جس بات پر ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو ایمان ہے، بس ہم اس پر خوش ہیں، ہم اس پر خوش ہیں اور وہی بہتر ہے۔ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، کہو اللہ ایک ہے، شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی والے کام کرنا چھوڑ دو، ہم تو یہ بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں تو ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے؟ جب تک ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی اصلاح تب کریں گے جب ہم اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے، پھر ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو کفر ہے، ان کا نہ ماننے کا جو رویہ ہے، کہ وہ نہ ماننے کے رویے اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے دل کی نیت یہ ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، تو یہ کفر ہے ان کا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر اپنی پھٹکار کی ہے، لعنت کی ہے۔ پھٹکار کا مطلب ہے لعنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی بل لعنہم اللہ، ان کے اوپر اسی وجہ سے اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اور ان میں سے کم ہی ایسے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں، وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے خواہشات نفس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، اپنے خواہشات کی، وہ چاہتے ہیں کہ دین بھی ہماری خواہشات کے مطابق ہو۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ دین ہماری خواہشات کے مطابق ہو، ہم جو کرنا چاہیں کریں، ہمارے پر کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام سے منع کر دیا؟ یہ کیا بات ہے اللہ نے ہمیں یہ پابندی لگا دی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ایسے کرو اور ایسے نہ کرو؟ اللہ نے ہی تو ہمیں تخلیق کیا ہے، اللہ ہی نے تو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد اور اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ سورہ بقرہ میں شروع میں ہی ہم نے پڑھا کہ اب تم زمین پر جاؤ، وہاں رہو بسو، اور میری طرف سے جو ہدایات آئیں، جو ان کی پیروی کرے گا، جو ان کو مانے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں دنیا میں کوئی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے۔ اور جو نہیں مانے گا تو ان کے ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ جہنم میں ان کا ٹھکانہ، جو اللہ کی بات نہیں مانے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن کو ہم شروع کیا تھا، ہم نے جب تو تبھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ باتیں ہمیں بتا دی تھی کہ جو میری کتاب پر عمل کرے گا، میرے احکامات پر عمل کرے گا، آخرت اسی کی ہے، اور جو نہیں مانے گا، کفر کرے گا، شرک کرے گا، اللہ کے احکامات سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، تو پھر وہ جہنم کا حقدار ٹھہرائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر سلامتی نصیب کرے اور اپنی فرما برداری اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ آمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔